غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص مرید ہونے کو آیا۔ غوث اعظم سے کہنے لگا، حضور آپ مجھے اپنا مرید کر لیں، حضور آپ مجھے اپنا مرید کر لیں۔ غوث اعظم نے فرمایا اپنے ہاتھ کو بڑھا، غوث اعظم نے فرمایا اپنے ہاتھ کو بڑھا۔ اس آدمی نے کہا، اس شخص نے کہا کہ حضور میں اپنے ہاتھوں کو بڑھا دوں گا، لیکن میری دو شرطیں ہیں، آپ میری دو شرطیں مان لیں، میں اپنے ہاتھ کو بڑھا دوں گا۔ غوث اعظم نے فرمایا بول تیری دو شرطیں کیا ہیں، بول تیری کیا شرطیں ہیں؟ تو اس شخص نے کہا حضور میں نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اللہ۔ اس شخص نے کہا حضور میں نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھوں گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں شریعت کے خلاف باتیں کرتا ہے اور وہ آیا ہے غوث اعظم سے مرید ہونے کو۔ پھر اس کے بعد غوث اعظم فرماتے ہیں بول تیری دوسری شرط کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا حضور میں چوری کرتا ہوں، بند نہیں کروں گا۔ کیا کہا؟ زور سے بولیں، کیا کہا؟ میں چوری کرتا ہوں، بند نہیں کروں گا، میں چوری کرتا ہوں، بند نہیں کروں گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں چوری کرنے کی بات کرتا ہے، غوث اعظم سے مرید ہونے کو آیا ہے۔ اس شخص نے کہا حضور یہ وہ جگہ ہے جہاں اچھے اچھوں کی بگڑی بنی ہے، یہ وہ در ہے جہاں ڈاکوؤں کو ولی بنایا گیا ہے۔ حضور یہی تو سوچ کر آیا ہوں، یہاں بگڑے لوگ اچھے ہوتے ہیں، یہاں بیمار لوگ شفا یاب ہوتے ہیں، یہاں چور ڈاکو بنتے ہیں، یہاں بے نمازی نمازی بنتے ہیں، اسی لیے یہی سوچ کر تو میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ اللہ اللہ۔ غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے میں مرید کر لوں گا۔ غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے میں مرید کر لوں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ تو اس شخص نے کہا حضور آپ میری دو مان لیں، میں آپ کی ہزاروں مان لوں گا۔ آپ میری دو مان لیں، میں آپ کی ہزارہ مان لوں گا۔ غوث اعظم نے فرمایا نہیں نہیں، میری ایک شرط مان لیں۔ غوث اعظم سے اس شخص نے کہا حضور میری دو شرطیں مان لیں۔ غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے قبول ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اب میری ایک مان لیں۔ تو اس شخص نے کہا حضور فرمائیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہو جائے تو آذان دے دینا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو آذان دے دینا۔ اللہ اللہ۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، مرید ہو گیا، گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد جب نماز کا وقت ہوتا آذان دے دیتا، آذان کہتا، روز آذان کہتا۔ ایک روز بیوی نے کہا آذان دینے کا اتنا ہی شوق ہے تو قریب مسجد میں چلے جاؤ، آذان دیا کرو، نماز پڑھا کرو، آذان تو دیتے ہو نماز نہیں پڑھتے ہو۔ اللہ اللہ۔ آذان تو دیتے ہو لیکن نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے یہ تو بتاؤ کہ چوری کب کرو گے؟ چوری کب کرو گے؟ کھانے کا سامان ختم ہو گیا ہے، کھانے کا سامان ختم ہو گیا ہے، اب لگتا ہے بھوکا رہنا پڑے گا۔ تو اس شخص نے کہا یہی تو میں سوچ رہا ہوں، غوث اعظم سے مرید ہو گیا ہوں، غوث اعظم نے ایک شرط کہہ دی ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو آذان دے دینا، پھنس گیا ہوں۔ اب ٹھیک ہے میں ٹائم نکالتا ہوں، کب سے کب تک چوری کرنا ہے؟ اس نے لگ بھگ 11 بجے کا ٹائم نکالا، 11 سے چوری شروع کرے گا، 3 تک ختم کر دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک گھر کو اپنا نشانہ بنایا، توجہ چاہوں گا، ایک گھر کو اپنا نشانہ بنایا، گھر میں داخل ہوا، سب سو رہے تھے، سامان کو چوری کرنا شروع کر دیا، سامان کو اٹھانا شروع کر دیا۔ اتنا سامان تھا کہ اٹھاتے اٹھاتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔
جب فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو سوچنے لگا غوث اعظم سے مرید ہوں، غوث اعظم نے وعدہ کرا لیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو آذان دے دینا، وقت ہو گیا ہے آذان دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، چور ہے اسی گھر میں آذان دینے لگتا ہے۔ جب چور نے آذان کہنا شروع کر دیا تو سارا گھر جاگ گیا، سارا گھر جاگ گیا، سب وضو کرنے کے لیے نکل پڑے۔ آذان سے فارغ ہوا تو کیا دیکھتا ہے، سارے لوگ آ رہے ہیں، سارے لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، سب نے وضو کر لیا۔ اس کے بعد جب جماعت کا ٹائم ہوا تو کسی نے کہا حضور تکبیر کہیں، حضور تکبیر کہیں۔ چور نے جھنجھوڑ کر کہا کہو یار، تکبیر کہی۔ چور نے ان سبوں کو باجماعت نماز پڑھائی۔ جیسے ہی سلام پھیرا لوگ ہاتھوں کو چومنے لگے، لوگ ایک ایک جا کر کے ملنے لگے۔ تو اس شخص نے کہا ارے یار کیا کرتے ہو، آپ ہاتھوں کو چومتے ہو؟ میں تو چور ہوں، چوری کے لیے آیا ہوں، سامان کو لے جانے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے گھر میں چوری کر رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب چور نے اتنا کہا ہے تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں، آپ چور نہیں ہو سکتے، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے۔